جاتے تھے یا شام جاتے تھے یا یمن جاتے تھے؟ اب یہ بیچارے اب سامان وامان لے کے جاتے تھے، راستے میں یا ڈاکو لوٹ لیتے تھے یا پولیس والے لوٹ لیتے تھے. مطلب وہ وہاں کے جو یمن کے جو ناکے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ چھین لیتے تھے، مار پیٹ کے بھگا دیتے تھے، سامان لاؤ، ناکے کے نام پہ، چنگی کے نام پہ لوٹا بھاگ جاؤ. تو آج کی طرح کی تھوڑی تھی پولیس. آج کی تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنے شریف اور کتنے اچھے کتنے تعاون کرنے والے. وہ یمن اور جو حبشہ کی جو وہاں کی شان کی پولیس تھی وہ بڑے کمینے تھے. وہ لوٹ لیتے تھے سب کو، جو بھی لا رہا ہے لوٹ لو. یہ بڑے پریشان، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. سارا سال کھالے جمع کرتے تھے، وہ جانوروں کی جلدی جان پات جو بھی ہے کھال سو کھاتے تھے، وہ لے کے آتے تھے، خرمے جمع کرتے تھے، خوش کرتے تھے بیچارے جا کے تاکہ اناج لے کر آئے، وہاں سے آٹا لے کر آئے، وہاں سے روٹی لے کر آئے، وہاں سے اور سامان کھانے پینے کر لٹ جاتے تھے. باقی سرداروں کو تو فکر ہوتی نہیں تھی. اس لیے فکر نہیں ہوتی تھی کہ اچھا لٹ کے آئیں گے، مہنگا بکے گا ہم بیچیں گے، ہے نا. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا مال مہنگا بکے گا بھائی، اپنا مال مہنگا بکے گا. لوگوں کو تسلی دیتے، صبر کرو صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو. اور خود اپنی قیمت لگا دیتے تھے سامان کی 500 گنا زیادہ. نہیں سمجھے آپ، سمجھیں گے بھی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے تو اپنی قیمت کی لگا، اپنی مال کی قیمت لگا دی 500 گنا. سمجھ گئے؟ اور لوگوں سے کہتے تھے اطمینان رکھو، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں آج سے 1500 سال پہلے کی. سمجھ گیا؟ کہیں اور پہنچے تو آپ خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں ہوں ذمہ دار. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب جب یہ تنگ آ گئے تو پہنچے ہاشم کے دروازے. ہاشم، اب ان کو یاد آیا کہ وارث ابراہیم کون ہے. اب ان کو یاد آیا کہ وارث کعبہ کون ہے. اب انہیں یاد آیا کہ یادگار اسماعیل کون ہے. جیسے آج لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ اصل اسلام کدھر ہے نا. ایسی ہے نا. آہستہ آہستہ کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، کوئی دل میں سمجھ رہا ہے بھائی بات تو ادھر ہی کی صحیح ہے. ہو رہا ہے نا. اب وہ سارے کون کا ہاشم 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 ہاشم. کیا ہوگا؟ مصیبت ہو، لٹ جاتے ہیں. غریب لوگ ہیں، تم جانتے ہو سرداروں نے اور ہمارا بیڑا غرق کیا. کیا کریں؟ ہاشم نے کہا اچھا سب میں کچھ کرتا ہوں. ہاشم نے سفر کیا شام. اب جب شام کے حاکم کو معلوم ہوا کہ ہاشم اپنے پہچانے نہ پہچانے، دوسرے ضرور پہچانے. وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. اس نے دستہ بھیجا استقبال کی، جاؤ ہاشم آ رہا ہے، یہ حقیقی وارث کعبہ ہے، ابراہیم کی یادگار، اس کو لے کر آؤ. استقبالیہ دستہ کیا، لے کر آیا، اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا. حاکم شام خیر خیریت ان کا پوچھتا ہے یہ ہاشم کیسے آیا، کیا حاجت ہے. ہاشم نے کہا اپنی کوئی حاجت نہیں، میری اپنی کوئی حاجت نہیں، میری اپنی کوئی حاجت نہیں. پہلے بتا دیا کہ میں اپنے کام سے نہیں آیا. ہمارے یہاں تو اپنی پرچیاں لے کے جاتے ہیں، جائیں گے قوم کے نام پہ، کام اپنا کرا کے آتے ہیں، قوم کا بیڑا غرق کرا کے آتے ہیں. آپ کیا پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہاشم نے کہا دیکھ تو جانتا ہے ہم جہاں کے لوگ ہیں، وہاں پتھر ہیں، پہاڑ ہے، سب ہے، بڑی مشکل سے سال بھر جمع کرتے لے کر آتے ہیں. وہ تیری سرحد میں آتے ہیں، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، کبھی تیرے سپاہی نام کے چھری کے نام پہ لے لیتے ہیں. وہ اچھا ایسا ہے، لکھو. ہاشم کے نام پہ اعلامیہ لکھا گیا. آج کے بعد حجاز سے جتنے قافلے آئیں گے ان کے آنے سے لے کے جانے تک کی ذمہ داری ہماری. کافر تھا مگر حکومت کرنا جانتا تھا. کہتا تھا کہ ہماری ذمہ داری، آرڈر پہنچا دو ساری چنگے پہ، کوئی لٹا قابلہ تم سارے اندر، سارے سب اندر. آج کل تو پرواہ بھی نہیں، اندر جا کے پھر باہر آ جائے گا، اسی کا پریشانی، اسی کا کی پریشانی. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، گردنیں مارتی جاتی تھی. ہاشم فرمانا لے کر آیا، قوم کو کہا ہو گیا بھائی تمہارا کام میں کرا گیا. بڑی دعائیں ہاشم کے نعرے لگ گئے بھائی. یمن نہیں آئے، یمن اچھا یمن بھی جائیں گے، اطمینان. یمن میں بالکل وقت نہیں لوں گا، یہی صورتحال. یمن کے حاکم نے بھی ایسے استقبال کیا ہاشم، کیونکہ دیکھیے
جو پاک صاف ایماندار دلیر بہادر ہوتا ہے نا اس کی قدر دشمن بھی کرتا ہے. اسے معلوم ہے نا کہ اسے اپنی ذات کے لیے نہیں آیا, یہ اپنی ذات کا کام لے کر نہ اس کو عہدہ چاہیے, اسے نہ دولت چاہیے, نہ نذرانہ چاہیے, نہ کرایہ چاہیے, نہ ہزینہ چاہیے, نہ کوئی پوسٹنگ چاہیے, نہ کوئی پوسٹنگ چاہیے. خبر نہیں سے کچھ نہیں چاہیے. یاد ہے جناب مسلم کا لکھو ہاشم کے احترام, ہاشم اطمینان سے جائیے, آج کے بعد کوئی قافلہ نہیں اٹھے گا آپ کا, حجاز سے یمن تک آنے جانے کی ذمہ داری میری ہے. ہاشم اب ہاشم نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, 2 بار سفر کرنا ہے تمہیں سال میں بس. سردی میں جاؤ گے یمن, گرمی میں جاؤ گے شام. ساری تاریخوں میں ہاشم کے بعد میں یہ لکھا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا ہوں, کہ ہاشم نے 2 سفر قرار دیے. اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی, سفر قرار دے رہا ہے ہاشم, پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے سفر قرار دیے رحلت الشتاء والصیف. قریشیوں کے لیے 2 سفر قرار دیے, ایک سردی کا اور ایک. اچھا کیسے دلیل, اسی قرآن میں دلیل لیجئے نا, جب اللہ کی مرضی کا فعل ہو اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب آپ جب کنکریاں مار رہے تھے آپ نے نہیں ماری, ہم نے ماری. بس ایک مثال اور دیکھ, مثالیں بہت ہیں ہمارے پاس, وہ ایک اور قرآن سے دیں گے. الم یجدک یتیماً فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. اے حبیب ہم نے یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی, آغوش نہیں دی, صحن نہیں دیا, آنگن نہیں دیا, تو یہ کس